ख्वाजा तारीफ़ गुलशन वो अब अच्छी जगह पे चले गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, क्योंकि जो भी दुनिया से चला जाता है ना, मैं उसके बारे में ना कभी बात करता हूँ और ना करने का सोचता हूँ और ना मैं सुनता हूँ। गोगी भट्ट के बकौल उनके कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि जब पुलिस ने उनके घर रेड किया ना तो वहाँ से गोगी भट्ट नहीं पकड़े गए। 2-3 माह के अंदर अंदर लाहौर में डाकू और शूटर नापैद हो जाएंगे। गोगी भट्ट अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि 1 से 2 रोज़ में, उन्होंने जो मुझे इशारा दिया उनकी गुफ्तगू में, वो सिंध साइड का दिया। गोगी भट्ट एज सून एज पॉसिबल मुल्क से कूच कर जाएंगे। कोई अगर मारा जाता है तो अपनी गलती से मारा जाता है। 3 से 4 रोज में गोगी भट्ट की एक वीडियो आएगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, लोग मेरे अगेंस्ट हो जाते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं सच बात करने से ना बाज नहीं आता। ये मेरे अंदर ना बिल्ट इन है चीज़, यानी कि समझ लें कि जो कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है ना, ये इसको वो समझ लें, और ये मेरी नेचर में शामिल है। कल जब मैंने वीडियोस मंगाई तो ख्वाजा तारीफ़ गुलशन वो अब अच्छी जगह पे चले गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, क्योंकि जो भी दुनिया से चला जाता है ना, मैं उसके बारे में ना कभी बात करता हूँ और ना करने का सोचता हूँ और ना मैं सुनता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि वो अच्छी जगह पे चला जाता है। तो कल जब मैंने वहाँ पे ना वो देखे मनाजिर उसके, क्या उसे कहते हैं, जनाजे के, तो पहले जब ख्वाजा तारीफ़ गुलशन के घर कोई खुशी गमी होती थी ना, तो बड़ी बड़ी दुनिया आया करती थी, बहुत बहुत सारे लोग आया करते थे, बड़े बड़े लोग। कल मुझे वहाँ पे, शायद अगर मेरी कोई नज़र कमज़ोर है या मेरी नज़र से नई वीडियो गुजरी, काफ़ी वीडियोस मैंने देखे हैं, सोशल मीडिया पे आम चल रही हैं, तो ख्वाजा तारीफ़ गुलशन के वहाँ पे मुझे कोई सियासी पर्सनैलिटी नहीं नज़र आई, माँ सवाए 2 शख्सियात के, एक असलम गिल साहब और दूसरे सोमी गिल साहब। ये 2 ऐसी शख्सियात थी कि जो वहाँ पे मुसलसल आई। कुल्लों की भी वीडियोस आई हैं, शायद मैं नली साहब से रिक्वेस्ट करूँगा अगर वो चल सकी तो चला दिए, कि उसमें भी कोई सियासी पर्सनैलिटी नहीं नज़र आई। ये देखें हम लोग कितने सेल्फिश हैं, हमारा जितना मर्ज़ी किसी से ताल्लुक़ हो तो कोई नहीं आता, और अफसरान भी कोई ऐसे नहीं जो दावेदार थे कि हमारा ताल्लुक़ है या कुछ ऐसा है। तो मेरे लिए तो ये तकलीफ़ दे अमल है, लेकिन ये दुनिया की हकीकत है, इसमें इंसान को माइंड नहीं करना चाहिए। अगर आप पे अरूज है तो सारी दुनिया आपकी है। वो एक पंजाबी में मिसाल सुनी है ना कि चौधरी का कुत्ता मर जाए तो 10 गांव आ जाते हैं, और चौधरी खुद फौत हो जाए तो फिर आपने देख ही लिया है। मुझे इस चीज़ का दुख हुआ है, लेकिन ये गिल बरादरान जौन से है ना, सोमी गिल तो आप सबको मैंने बताया हुआ है कि मेरे क्लास फेलो हैं, और सोमी गिल और मैं समझ लें कि बचपन के दोस्त हैं और सके भाइयों की तरह। तो हम लोगों ने, मेरी उनसे बात हुई तो मैंने फिर दोस्तों को कहा कि यार प्लीज़, अगर कोई और सियासी शख्सियत आई है तो चलो मैं भी वीलॉग कर लूँगा, लेकिन ऐसी कोई शख्सियत नहीं आई। चलें, ये दुनिया का असूल है ना, बल्कि दुनिया का, मैं तो कहूँगा ये कानून बन गया हुआ है कि बुरे वक्त में कोई किसी का साथी नहीं है। बाकी ताजर रहनुमा और जो उनके ताल्लुकात वाले हैं वो भी ज़ाहिर है सारे आए हैं, आना भी चाहिए दोस्तों के लिए अच्छे बुरे वक्त में। तो इसके साथ ही खैर और इन्फॉर्मेशन है, कल मुझे एक साहब का फ़ोन आया गालबन इटली से, तो उन्होंने मुझे बताया कि, और मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया, लेकिन मैं इसको मुसद्दका नहीं कह सकता, लेकिन जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने इस फैमिली के नाम लिए और सारे मामलात किए, तो वहाँ से मुझे लग रहा था कि इनका कोई ताल्लुक़ अच्छा है इस फैमिली के साथ। तो उन्होंने मेरी इस्लाह करने की कोशिश की, और बल्कि काफ़ी हद तक इस्लाह कर भी दी, कि गोगी भट्ट के बकौल उनके कि अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि जब पुलिस ने उनके घर रेड किया ना तो वहाँ से गोगी भट्ट नहीं पकड़े गए। वो लाहौर से दूर नहीं, सूबे से भी दूर हैं। और उन्होंने मुझे फरमाया कि 1 से 2 रोज़ में गोगी भट्ट मेरे मुल्क में, जिस मुल्क में भी थे, पता नहीं उन्होंने सही बताया कि नहीं, नंबर मेरे पास सेव है, तो मैं नहीं समझता कि किसी की प्राइवेसी, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कोई मिसबिहेव किया ही नहीं। उन्होंने बड़े डस्का से उनका ताल्लुक़ था, और वो भी बेचारे इन मुसीबतों में दूसरे ममालिक में बेचारे कह रहे हैं कि मैं 20 साल से उधर ही हूँ, अब मुझे कोई दुनिया की ताकत ला नहीं सकती। कोई कानून होगा, मेरा क्या मकसद है कि मैं कहूँ कि इसको भी लेके आओ, उसको भी लेके आओ। इदारे अपना काम बखूबी कर रहे हैं और उन्हें पता है कि क्या काम करना है। और मेरा एक मुबैना अंदाज़ा भी है, अपनी मेरी राय है कि 2 से 3 महीने बाद ना, लोगों को जो बदमाश है ना, ये जैसे डायनासोर वाली मैंने एक दफ़ा एक बात की थी एक बड़े
محترم افسر ہیں ان کا انٹرویو میں کہ جو بدماش اور یہ شوٹر ہے نا، جیسے ہم اپنے بچوں کو ڈائناسور کی سٹوری سناتے تھے نا، یہ ویسے ناپید ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا، یہ زیادہ پرانا نہیں، 1 سے 2 ماہ پہلے کی بات ہے، جب میں نے آفتاب پھلروان صاحب کا انٹرویو کیا تھا. اس میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے، اور اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو بھی لگنا شروع ہو گیا کہ نہیں، اور یہ لگنا بھی چاہیے. اور میرے ایک اندازے کے مطابق 2-3 ماہ کے اندر اندر لاہور میں ڈاکو اور شوٹر ناپید ہو جائیں گے، اور یہ جو بدماش ٹائپ کریکٹر ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. میرا ایک ریکویسٹ ہے ریاست سے کہ کیوں نہ ہم اپنے جو ہے معاشرہ اس کو ویپن فری کروا لیں، کسی کے پاس ہتھیار ہی نہ ہو. میری ایک سجیشن ہے کہ اگر یہ ریاست کو قبول ہو تو اس پہ سوچ لیں، نہ ہو تو میں کون سا کوئی عقل کل کا مالک ہوں، میری ایک اپنی سوچ ہے. تو ویورز، آج جو آپ نے پھر مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ یار یہ اسلحے سے پاک نہ کر دیا جائے، کسی کا لائسنس ایشو نہ ہو، جس کو ویپن یا گارڈ چاہیے ریاست اس کو دے، اس کی ایک اسپیسیفک فیس رکھ دی جائے اور وہ پے کی جائے. سکورٹی لیں، ریاستی لیں، کوئی بھی کسی کا پرائیویٹ گن مین ہی نہ ہو، پرائیویٹ گارڈ ہی نہ ہو، کیونکہ مجبوریاں تو لوگوں کی ہیں، دشمنیاں بھی ہیں، چور ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ویپن فری ہو جائے تو پھر کوئی ڈکیتی ڈنڈے کے ساتھ کرے گا یا چھرے لے کے آئے گا. تو کرمنل مینٹیلٹی دیکھیں نا، ایک 70-72 سال سے اس ملک میں لوگوں کے وجود میں رچ بس گئی ہے، تو اس کو نکلنے کے لیے اٹ ول ٹیک ٹائم. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نکل ہی جائے گی سب کے اندر سے بدماشی کے جراثیم. اور میری یہ خواہش بھی ہے، اور یہ ایک نئی خبر، مجھے محترم موصوف نے اپنا نام نہیں بتانا پسند کیا، تو مجھے ضرورت بھی نہیں تھی، اتنا انہوں نے بتایا کہ میرا تعلق ڈسکا سے ہے اور میں ایک عرصے سے ایبسکونڈر ہوں، نمبر میرے پاس ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بات بنانے کی ہے، لیکن یہ میرے لیے نئی بات ہے. انہوں نے کہا، کیونکہ پولیس والوں سے بھی میں بار بار خبر چلانے کے لیے نا رابطہ کر رہا تھا کہ براہ کرم آپ لوگ مجھے نا بتائیں کہ گوگی بٹ آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں. تو ابھی تک تمام ادارے جو ان سے وہ ڈینائی کر رہے تھے، میرے سمیت تمام جو ہیں یہ یوٹیوبر، جرنلسٹ اور سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ گوگی بٹ کے گھر ریڈ ہوئی ہے اور وہاں سے گوگی بٹ گرفتار ہو چکے ہیں. لیکن ابھی تک ایسی مصدقہ اطلاع کوئی نہیں آئی. جو رات کو اطلاع آئی مجھے، میں نے دیکھا، اس کے بعد میں سارا دن ویریفائی کرتا رہا، افسران کو فون کرتا رہا، ان سے رابطے کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ مجھے بتائیں کہ گوگی بٹ گرفتار ہے. تو ابھی تک مجھے ایسی کوئی اطلاع مصدقہ نہیں ملی. اب مجھے لگتا ہے کہ جو صاحب نے رات کو مجھے اطلاع دی ہے نا، وہ ایک مصدقہ اطلاع ہے کہ جس میں گوگی بٹ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. اور انہوں نے کہا کہ 1 سے 2 روز میں، انہوں نے جو مجھے اشارہ دیا ان کی گفتگو میں، وہ سندھ سائڈ کا دیا. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی آپ کو محفوظ رکھنے کا رائٹ ہے. اپنا آج ان کی ضمانت بھی آپ کو پتہ کینسل ہو گئی ہے، کیونکہ انٹرم بیل کا جو رول ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود پیش ہونا پڑتا ہے، یا وہاں پہ میڈیکل دینا پڑتا ہے، یا کوئی ایک اچھا ریزن دینا پڑتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ پھر جب انہوں نے اپنے جان کی حفاظت کرنا تو فرض ہے نا، تو انہوں نے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھا ہوگا، تو اس لیے وہ آج انٹرم پہ بھی نہیں تشریف لائے. تو اس کی وجہ سے ان کی انٹرم بیل جو کچی ضمانت ہوتی ہے، جس کو قبل از گرفتاری کہتے ہیں، وہ بھی ان کی کینسل ہو چکی ہے. اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق گوگی بٹ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. اور وہ صاحب نے فون کر کے مجھے سمجھایا ہے، اس کے مطابق کہ گوگی بٹ ایز سون ایز پاسبل ملک سے کوچ کر جائیں گے. اب مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا کہ وہ ای سی ایل والی بات یا دوسری تیسری، کیونکہ میرا مقصد ہوتا ہے صرف انفارمیشن دینا، میری کسی سے ذاتیات نہیں ہے. آج تک میرا جو ان کا مخالف گروپ ہے، وہ اڈے والے جو ہیں، ان کے ساتھ بھی کبھی رابطہ نہیں ہوا. میری ہمدردیاں ہر اس مظلوم کے ساتھ ہوتی ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہو، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ مظلوم دوستوں کے حق میں آواز بنوں، آواز اٹھاؤں، شور مچاؤں، اور لوگوں کو آگاہ کروں کہ یار اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ادارے اس کا ساتھ دیں. اور میرا اس سے آگے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. کوئی اگر مارا جاتا ہے تو اپنی غلطی سے مارا جاتا ہے، اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو اپنی غلطی سے. نہ میں کسی ادارے کی یہ ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جناب انہوں پھاڑ لو، مینو دا پتا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. ادارے اب ریاستی اداروں کو میرے حساب سے کسی کی ضرورت ہی نہیں رہی، وہ اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور یہ تیفی بٹ کے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہونے کے بعد تو میں نہیں سمجھتا کہ لاہور میں ابھی بھی کسی کو بدماشی کی بات کرنی چاہیے. اب پاکستان کے باہر سے لوگ بیٹھ کے بدماشی کی باتیں اور ٹک ٹاکیں بنائیں گے. اور میں ان دوستوں سے بھی ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن کے اندر کافی جراثیم ہے بدماشی کے نا، کافی مقدار میں، تو ان سے میری التماس ہے کہ اسلحے کے ساتھ کوئی ٹک ٹاک نہ بنائے اور اسلحے سے محبت کو ختم کر دیں. یہ دشمن ہے، یہ اسلحے سے محبت جس بھی دوست کو ہے نا، یہ اس کی جان کا دشمن بن جاتا ہے.
اور آپ سب سے میری ایک ہمبل سبمیشن ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ لوگ اس طرح کے چیزوں سے اجتناب کریں، اور یہ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح گوگی بٹ کے گرفتار کا کوئی مصدقہ اطلاع ہے تو بالکل مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں۔ میری جو ویریفیکیشن ہے اب تک کی، اس کے مطابق گوگی بٹ گرفتار نہیں ہوئے، اور یہ میں بات اسی لیے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کیونکہ 2-3 دن میں سب کی باتیں سنتا رہا، یہ لوگ آج رات کو ایسے ہو جائے گا، پرسوں ایسے ہو جائے گا، کل ایسے ہو جائے گا، یہ ساری گفتگو سننے کے بعد جب میں نے اپنی تصدیق کی اور ان کے قریبی نے مجھے کال کر کے سمجھایا بھی اور بتایا بھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے یا اطلاع غلط ہے۔ اس کو اب آپ لوگوں نے میری صلاح کرنی ہے، کمنٹ باکس میں مجھے بتانا اگر کسی کے پاس کوئی اطلاع ہو۔ اور ہاں، ان بھائی صاحب نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ 3 سے 4 روز میں گوگی بٹ کی ایک ویڈیو آئے گی اور جس میں وہ بتائیں گے کہ میں خیر خیریت سے ہوں۔ تو میں کہا چلیں یہ تو اچھی چیز ہے، بتانا چاہیے۔ یہ جو معاشرے میں تذبذب کا سما بنا ہوا ہے نا کہ ہر بندہ کوئی کچھ افارڈ آ رہا ہے، کوئی کچھ، اور ساری سوشل میڈیا ٹیم بھیڑ چال کی طرح اس کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ میرے سے بھی 1-2 روز پہلے غلطی سے تیفی بٹ کی جگہ اپنے ویلاگ میں گوگی بٹ کا نام نکلا۔ وہ میرے جو بھائی ہیں نلی، انہیں میں نے ریکویسٹ کی تھی، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی تھرل ہونی چاہیے، تو اس لیے شاید انہوں نے یہ نہیں مٹائی ہوگی۔ آج پھر میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی اس کو ختم کر دیجیے گا، وہ غلطی سے نکلا تھا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی فرقان شاہ کو اجازت دیں، اور آپ نے بتانا ہے کہ میری یہ انفارمیشن ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی فرقان شاہ کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں، یہ آپ کا اپنا چینل ہے پاکستان زندہ باد۔